اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات انجمن جعفر طیار اور ماتمی دستہ جعفر طیار اور جعفر طیار کے تمام مومنین اور جو باہر سے ملیر کی مختلف آبادیوں سے اور گلشن حدید اور پپری اور دھابے جی اور گھاروں تک کے جو مومنین اور شاہ فیصل کے جو مومنین مجلس میں بیٹھے ہیں، ان تمام اداروں کی توفیقات میں اور ان تمام افراد کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بیماروں کی شفا یابی حضرت مولانا غلام حسنین صاحب، میرے قبلہ گہی سید اسد عباس، سید حیدر حسین، محمد عباس، تطہیر کوثر، اور جو آپ کے ذہنوں میں عزیز و اقارب میں پڑوسیوں میں بیمار ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے، اور یہ جو ہمارے اسکاؤٹس کے جوان اور پولیس کے اہلکار اور رینجرز کے اہلکار اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، ان کی حاجات کی برابری، ان کی مشکلات کی دوری، ان کے مرحومین کی مغفرت، غرض ہر حاجت جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ذہن میں ہے، ان سب کی برابری کے لیے بلندتر صلوات ہیں۔ کل سے مجالس سے عزا سے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فرخ صاحب، اور امید ہے کہ ان سے بھرپور استفادہ ہوگا۔ میری کچھ مسافرت کی مجبوری ہے، ورنہ میں بھی ان سے استفادے کے لیے حاضر ہوتا۔ پروردگار عالم نے ہمیں ممبر پر، میں اپنے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں بہت سمجھدار خطیب اور ہوشیار مقرر عطا کیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جو قومی حمیت اور غیرت ہے اسے محفوظ رکھتے ہوئے پاکستان کی معروضی، یہ عارض کیے گئے ہیں، معروضی حالات ہیں یہ پاکستان میں، یہ ڈالے گئے ہیں، ان معروضی حالات سے حفاظت، پاکستان کی تحفظ کے لیے، امن و امان کی بحالی کے لیے، غلط فہمیوں اور جذباتیت سے پرہیز کے لیے ہوشیاری اور سمجھداری کا مظاہرہ
اور اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے دعا کروں گا۔ آج شہادت کا دن ہے سید الساجدین کا، کہ یا اللہ ہماری ان تمام آرزوؤں کو، ہماری ان تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ غافر آیت کا نشان ہے 60۔ اللہ نے اس کلام میں وقال ربکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے تم سب پکارو، جمع ہے، تم سب مجھے پکارو۔ اللہ سب کو پکارنے والا، دعا مانگنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کو ترک کرتے ہیں غرور کی بیماری کی وجہ سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ انتہائی ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ عزیزو، دعا سے متعلق جو مفاہیم متصور تھے، قضاء و قدر کی بحث، تکوین اور تشریع کی بحث، جبر و اختیار کی بحث، میں نے اپنے طالب علمانہ لہجے میں اور سادہ و سلیس لب و لہجے میں کوشش کی کہ ان مفاہیم کی طرف توجہ ہو۔ آج دعا سے جڑا ہوا ایک اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کر کے مقدمہ دعا یا متعلق دعا کا ایک اور مرحلہ ہم گزاریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اس کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہمیں کسی واسطے کی اور کسی وسیلے کی اور کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے اور ہم خود اللہ سے کہیں اور اللہ ہماری سنے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ کیا اس آیت کریمہ کا یہ مطلب اور یہ مفہوم نہیں نکلتا؟ تو یہاں میں بحث کا آغاز اس انداز سے کروں گا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جاتا، مکمل قرآن پڑھنے کے بعد نظریہ بنایا جاتا ہے۔ جنہیں قرآن مجید میں یہ آیت نظر آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو پھر اگر ایک آیت پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ بنا لیا جائے تو دوسری آیت کو کہاں لے جائیں گے کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ مجھ سے دو چیزیں مانگو، یا مجھ سے علم مانگو یا مجھ سے علی مانگو۔ میں نے جلدی ترجمہ کر دیا، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ قل رب زدنی علما، میرے حبیب مجھ سے مانگو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا کہا کہ مجھ سے کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ تو یہ مضبوط مددگار کون ہے؟ اچھا، عربی کا سامنے کا جملہ ہے اور حدیث آیہ کریمہ بہت روشن ہے۔ وجعلنی من لدنک، لدنی ہونا چاہیے، وہاں سے ہونا چاہیے، یعنی جسے میں مانگ رہا ہوں وہ تیری طرف سے ہو۔ ظاہر ہے جب تیری طرف سے ہوگا تو تیرا غیر کیسے ہوگا؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا، میں ان سے مخاطب ہوں۔ غیر خدا سے مدد مانگنا کہاں ہوگا؟ جب وہ ہے ہی لدن، جب ہے ہی وہ وہاں سے، تو غیر خدا سے مدد کہاں مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ حسین کے نام پر، غیر خدا کے نام پر جانور ذبح کر کے کھلاتے ہیں،
اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جو جانور جو ذبیحہ غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. تو ہم کہاں ہیں؟ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کے بجائے یا حسین کہتے ہیں. جو امام حسین کے نیاز میں جانور ذبح ہوتا ہے اسے کعبے کی طرف لٹاتے ہیں, بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں, کھاتے حسین کے نام پہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی ذبیحہ ہمارا غیر خدا کے لیے نہیں ہے. پھر میں تو اس سے بالا تر بات کر رہا ہوں, علماء کرام کو اپنا سبق سناؤں, ان سے دعا لوں کہ ہم مولا علی سے اگر مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ مانگتے ہیں, تو ہم سے پوچھا جائے نا کہ ہم کیا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں. ہم اللہ کا ولی سمجھ کے مدد مانگتے ہیں. ہم من لدن اللہ کی طرف سے مددگار سمجھ کے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے نظام. ہمارا تو کوئی کام بغیر اللہ کے ہے ہی نہیں. ہمارا قبلہ ہے تو کعبۃ اللہ, کتاب ہے تو کتاب اللہ, نبی ہے تو رسول اللہ. توجہ کر رہے ہیں؟ علی کو ولی مانتے ہیں تو ولی اللہ. ہمارے ہر کام میں اللہ کا نام جڑا ہوا ہے. اب اگر مدد مانگ رہے ہیں تو من لدن, یہ وہاں سے ہیں, اس لیے مدد مانگی جا رہی ہے. اور اللہ نے انہیں مدد کا ذریعہ بنایا ہے نا, اللہ نے انہیں مدد کا واسطہ بنایا ہے. ان کے ذریعے اللہ مدد کرنا چاہتا ہے. لہذا نبی نے کہا مجھے اپنی جانب سے وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ہے, مجھے اپنی جانب سے نصرت عطا فرما. نہیں کہا نبی نے, اور نصرت بھی نہیں, ناصر بھی نہیں, نصیر. عالم اور علیم, شاہد اور شہید, ناصر اور نصیر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ تمام الفاظ اپنے اپنے علیحدہ معنی رکھتے ہیں. عالم اسے کہا جائے گا کہ جس کے پاس علم ہے, مگر یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ علم ہمیشہ سے ہے. علیم اسے کہا جائے گا جس کے پاس ہمیشہ سے علم ہے, ہمیشہ علم رہے گا, جس کا علم پختہ ہو, جس کا علم زائل ہونے والا نہ ہو. شاہد گواہ کو کہتے ہیں, شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. شاہد شاہد من اہلہا ان قمیصہ قد من قبل. جب حضرت یوسف پر زلیخا نے حملہ کیا ہوا تو یہی تھا نا, اور وہ جا رہے تھے اور دروازے کھلتے جا رہے تھے. 7 دروازے بند کر کے چلے گئی تھی کنیزیں, باہر سے تالے ڈال کے چلی گئی تھی. اور ادھر جب حجرے میں اس نے ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا. جب حضرت یوسف نے اپنے اللہ سے مدد مانگی تو اسے بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے. ہاں, بار بار آپ کو اور مجھے دہرانا پڑے گا تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے ان کا بھی کوئی ہے. تو جیسے ہی اسے یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے تو اس نے اپنے بستر سے چادر کھینچی اور بت کے اوپر ڈال دی. حضرت یوسف نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا, وہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کر اللہ سے مدد مانگی اور دروازے کی طرف گئے. دروازہ باہر سے بند تھا, مگر اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھاتا ہے تو رستہ اللہ ہی کھولتا ہے. باہر سے تالا ٹوٹ گیا, اور آگے گئے دوسرا تالا ٹوٹا, اور آگے گئے تیسرا تالا ٹوٹا. باہر سے تالے ٹوٹتے چلے گئے. آخری دروازے پر جب پہنچے تو تالا ٹوٹا ضرور, مگر شاید حکمت الہی یہی تھی کہ کچھ تاخیر سے ٹوٹے. ہمیشہ تو اللہ مدد نہیں کرے گا. کچھ اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کروں. جی, پروردگار عالم کہیں کسی موڑ پر لے جا کر ہمیں تولتا ہے, ہمیں آزماتا ہے. سارے کام تو حضرت مریم کے لیے اللہ نے کر دیے, مگر کہہ رہا ہے ذرا اس درخت کو جھٹکا دو تاکہ کھجوریں گریں. یا اللہ سارے کام کر دیے تھے تو ہوا چلا دیتا, لیکن نہیں, اللہ کا نظام ہے کہ کچھ تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے. اور ادھر ایک مرتبہ زلیخا نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت یوسف کی قمیص اس کے ہاتھ میں آ گئی, اور جب وہ بڑھ رہے تھے اور وہ کھینچ رہی تھی تو قمیص پھٹ گئی پیچھے سے. اور اسی اثنا میں دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب جیسے ہی اس نے کہا نا یہ کیا یوسف یہ کیا ہو رہا ہے,
تو ہونا کیا ہوا کیا تھا وہ تو تقدیر فیصلہ کرے گی، مگر فوراً زلیخا نے اپنی ایک مرتبہ لہجہ بدل دیا، کہنے لگ گئی یہ مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا، اسے پتا تھا غلط کہہ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اپنی آبرو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، پھر گلی کوچوں میں پھرے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بھائی اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو عطیہ کریں ایسے۔ اور جیسے ہی کہا میرے جو عزیز دروازے میں کھڑے ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں، جگہ باقی ہے، اور آپ کے کھڑے ہونے سے باہر والوں کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ توجہ چاہوں گا، جیسے ہی اس نے کہا نا، سننا چاہ رہے ہیں نا یہ پوری بات، جیسے ہی اس نے کہا کہ یوسف نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، تو عزیزہ مصر نے کہا یوسف ہم نے تو تمہیں بچوں کی طرح پالا، تم پر تو اتنا اعتبار تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اب حضرت یوسف کیا فرمائیں، کیا ہوا ہے، قصہ کیا ہے، کیا کہیں حضرت یوسف؟ تو جب اللہ کے نبی پر تہمت آتی ہے تو یہ نبی اللہ کا ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، جیسے ہی اس نے کہا نا تم نے یہ کیا کیا، یوسف کیا کہیں؟ اب اگر کچھ کہہ بھی دیں گے تو صفائیاں پیش کی جا رہی ہوں گی اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس ہنگامے میں زلیخا کی بہن آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے، اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، سب لوگ نکل کر باہر آئے، کنیزیں بھی آ کر کھڑی ہو گئی، تماشا دیکھ رہی تھی، مکالمے سن رہے تھے، تو یہ بھی اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی، اور جیسے ہی عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، ہم نے تو تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا، تو اب کون گواہی دے؟ اللہ کا انتظام دیکھیے، اللہ کا کام دیکھیے، یہ تو بات نبی کی ہے، اگر میں اور آپ سچے ہو جائیں تو غیب سے مدد آئے گی۔ ایک مرتبہ وہ دودھ پیتا بچہ بولا، اِنَّا شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، قرآن کہہ رہا ہے، خود زلیخا کے خاندان کا ایک گواہ بولا۔ اب وہ کون گواہ ہے؟ وہ بچہ، دودھ پیتا بچہ، گودی کا بچہ، کہنے لگا ان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اس نے دیکھا نہیں تھا، مگر بات اتنی عقلی کی ہے کہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ اب عزیز مصر پر طے ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ میری زوجہ غلط کہہ رہی ہے، یوسف غلط نہیں کہہ رہے، مگر عزیزو ایک بیماری جو آج بھی لاحق ہے، اس بیماری کا شکار عزیز مصر بھی تھا، اور وہ بیماری یہ تھی کہ دین پہ دنیا بھاری ہے۔ آج بھی یہ بیماری ہے، مولانا کیا کریں، دین پر دنیا بھاری ہے۔ اگر یہاں ہم نے حق بول دیا، سچ بول دیا، حق کو مان لیا، سچ کو مان لیا، تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جانتا تھا عزیز مصر کہ میری زوجہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر دنیا کو کیا جواب دے، معاشرے کو کیا جواب دے؟ تو پھر ایک محاورہ بنا دیا اردو زبان میں، عربی میں بھی ہوگا مگر اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ دین پہ دنیا بھاری ہے۔ دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے، دین سب پہ بھاری ہے، دین سے اونچی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اللہ کے نبی، اور وہ تو نبی ہے، عام آدمی کو بھی اپنی عزت بچانے کے لیے داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا، اور جانتے ہوئے کہ میری زوجہ غلطی پر ہے، حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا۔ 1-2 سال نہیں، سال ہائے سال زندان میں رہے۔ یوسف کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دقت چاہوں گا، جب زندان میں پہنچے نا، میرا مطلب یہ پورا قصہ سنانا نہیں ہے مگر ایک استفادہ کر رہا ہوں، جب زندان میں پہنچے نا تو ایک طویل سجدہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، چہرے پہ تازگی اور بشاشت، اور ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے
قیدیوں سے مزاح کر رہے تھے، تو دربان دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا، قریب آ کے کہنے لگا کہ لوگ یہاں آ کے روتے ہیں، تم یہاں کے خوش نظر آ رہے ہو۔ اب جو جواب حضرت یوسف کا تھا نا، وہی پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں کا تھا۔ کیا تھا جواب حضرت یوسف کا؟ کہنے لگے وہ جو محل تھا نا وہ میرا زندان تھا، اور یہ جو قید خانہ ہے یہ میری آزادی ہے، جہاں میں اپنے عقیدے پر ہی عمل نہ کر پاؤں اس سے بڑا زندان اور کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ قصہ بڑا طویل ہے مگر میری بحث کا عنوان یہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نصیر ایسا مددگار، اچھا شاہد اور شہید کی بات تھی، وہاں شہد شاہد من اہلہا، دیکھا نہیں تھا لہذا شاہد کہا گیا، لیکن اگر موقع پر کوئی گواہ حاضر ہو تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ وَاسْتُشْهِدُونَ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، جب عدالت میں گواہی کے لیے آؤ تو 2 مردوں کو لے کر آؤ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، تو جو آنکھوں سے دیکھے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے مقتول مظلوم کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جنت کو دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ابھی روح پرواز نہیں کی ہوتی، ابھی دنیا سے گیا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اسے شہید کہا جاتا ہے۔ الشہید والنبی ینظر من نور اللہ، نبی اور شہید اللہ کے نور سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں تمام آیات، پورا قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ بنے گا، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا۔ اگر کہا گیا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بہت اچھا، بہت روشن بات ہے، یہ جملہ یہ آیہ کریمہ مطلق ہے، مگر وہ آیات کہاں لے جائیں گے کہ جس کے اندر وسیلے کا حکم ہے؟ قرآن مجید کے اندر 2 آیات ایسی ہیں جن میں وسیلے کا نام آیا ہے، لفظ وسیلہ آیا ہے، اور 10 سے زیادہ وہ آیات ہیں کہ جس میں مفہوم وسیلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو سنیے، اور ریکارڈ ہو رہی ہے، سنائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے، جو کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی کولیگ، کوئی آپ کا ساتھی آپ سے کہے نا کہ ہمیں کسی وسیلے کے کیوں ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، تو پہلے تو ان سے یہ کہا کریں کہ تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات کر رہا ہے وہ پہلے اپنا تعارف تو کروائے، ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ہے کون جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے پہچاننا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا میں منکر نہیں ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا میں منکر نہیں ہوں، مگر کون ہے بات کرنے والا؟ وہ بھی تو بتائے کہ وہ ہے کون۔ تمہاری حیثیت ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ ڈائریکٹ اللہ سے جو بات کر سکتا ہے اسے محمد اور علی کہتے ہیں۔ نہیں کر سکتے آپ بھائی ڈائریکٹ بات، نہیں ہے ہماری اتنی حیثیت، ڈائریکٹ ایس ایچ او سے تو مل نہیں سکتے آپ۔ میں عامیانہ خطیب ہوں بھائی، میں ایسی بات کروں گا جی، ڈائریکٹ آپ افسران سے تو مل نہیں سکتے، اور آرزو یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ ہاں، اللہ سے اگر ڈائریکٹ بات کرنے کی آرزو ہے تو اپنے معیار کو بلند کرو، اپنے معیار کو اتنا بلند کرو کہ پھر عالم منایا و بلایا بن جاؤ، جو بہت مشکل ہے۔ یہ چند ہی لوگ تھے، یا مختار ثقفی تھے، یا حضرت مقداد تھے، یا حضرت میسم تھے، یا سلمان تھے، مالک اشتر کو بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جن کے بارے میں ہمارے ہاں یہ شواہد موجود ہیں۔ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ تمام ہستیاں، تو اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا اگر یہ شوق ہے تو۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، جو یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کرے گا نا اور اپنا معیار اونچا کرے گا، جتنا اس کا معیار اونچا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا محتاج ہوتا چلا جائے گا جی۔ پھر اس کے دماغ سے وہ خناس میں نکل جائے گا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔
بڑے بڑے صاحبان حیثیت لوگ جو ارادہ کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے، جو سوچے تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں تو کبھی نبی کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی علی کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی حسین کا واسطہ دیتے ہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ جا کے دیکھیے، اور بالا تر بات، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز کی بات بتائیں۔ حضرت نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ تمہیں راز مل جائے گا۔ کہا میں جب حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا سجدے کی حالت میں علی ہے، اور علی سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد المصطفیٰ، یا اللہ میرے گنہگار شیعوں کو نبی کے صدقے معاف کر دے۔ کہنے لگے میں پلٹ کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہے۔ تھک کر نہیں سنیں گے اس بات کو۔ میں علی کو دیکھ کر آیا، وہ نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ سورہ الحمد تو نبی بھی پڑھتے تھے، مولا علی بھی پڑھتے تھے، ائمہ بھی پڑھتے تھے نا، یہ جو سورہ الحمد میں جو وہ پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان کی نگاہ میں کون تھا؟ ان کی نگاہ میں کون تھا جس کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ، ان کے رستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی؟ تو علی جب بولتے تھے تو کون تھا؟ علی کے ذہن مبارک میں کون تھا؟ نبی جب بولتے تھے تو نبی کے ذہن مبارک میں کون ہوتا تھا؟ سورہ الحمد تو وہ بھی پڑھتے تھے نا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سجدے میں علی کو دیکھا، دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے بحق مصطفیٰ۔ باہر آیا تو نبی سجدے میں تھے اور وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر للمسیئین من امتی، یا اللہ تجھ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بحق علی ابن ابی طالب۔ لہذا کیا بات کر رہے ہو کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی ہے؟ قرآن مجید میں، اچھا تھوڑا سا تسلی دیجئے کہ آپ یہ مضمون سننا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 آیتوں کے اندر لفظ وسیلہ آیا ہے، ایک سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر اور ایک سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر۔ لفظ وسیلہ 2 جگہ پر آیا ہے۔ مفہوم وسیلہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے۔ وہ جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جب وسیلہ تمہیں مل جائے، ترتیب یہی ہے نا، الفاظ میں نشست یہی ہے نا، اے مومنو متقی ہو جاؤ، اے متقیو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ مل جائے تو جہاد کرو، وسیلے کے ساتھ جہاد کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت کے اندر ترتیب ہے، یہ میری بنائی ہوئی ترتیب تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جی آگے پیچھے کر لیجئے۔ اللہ متقیوں سے کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، جہاد کرو گے وسیلے کے ساتھ تو لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جہاد بھی ہوگا تو وسیلے کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت۔ دوسری آیت جس کے اندر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ سے قریب تر ہے۔ بس قاعدہ قانون یہ ہوا کہ جو بھی اللہ سے قریب ہوگا وہ وسیلہ ہو سکتا ہے، اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر وسیلے کے اندر بھی کیفیت اور شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ لہذا جناب عبداللہ ابن مسعود ہی سے روایت ہے، اور صحیح بخاری جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی مکرم نے وسیلے کی تفسیر فرمائی کہ جو بھی اللہ سے قریب تر ہوگا اس سے بات کر کے اللہ سے بات کی جائے گی۔ اور مفہوم وسیلہ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات میں ہے، جیسے ارشاد ہوا سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت میں،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے معصیت کی ہے، وہ اگر تمہارے پاس آ جائیں، کیوں بھائی نبی کے پاس کیوں چلے جائیں؟ یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے لوگ مصلی پہ کیوں نہیں جا رہے، مسجد میں کیوں نہیں جا رہے، اللہ کو کیوں نہیں پکار رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء کی 64ویں آیت میں، گناہگار اے میرے حبیب جاؤک، اگر تمہارے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے طلب غفران کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور اللہ سے استغفار کرنے والوں کو واستغفر لہم الرسول، اور رسول انہیں معاف کر دے۔ اچھا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معاف رسول کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول معاف کر دے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے نا کہ اگر تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہے تو معاف میرا نبی کرے گا۔ اگر میرے نبی کو تم نے معاف کرنے والا پا لیا، لوجد اللہ توابا رحیما، اگر میرا نبی تمہیں معاف کر دے گا تو پھر تم اللہ کو بھی پاؤ گے معاف کرنے والا۔ اور وسیلہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹ مانگیے نا۔ اچھا پھر یہ تو جنرل بات، یہ تو عمومی بات۔ کیا کہا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے آ کر جب اپنے بھائی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا انہیں احساس ہو گیا تو آ کر انہوں نے کیا کہا تھا حضرت یعقوب سے؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا اللہ سے کہیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضرت یعقوب کو کہنا چاہیے تھا نا کہ خود کہو اللہ سے۔ قرآن پڑھتے ہو یا نہیں؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، ان سے کہہ رہا ہوں جو وسیلہ مانتے نہیں ہیں۔ جی قرآن پڑھتے ہو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے آ کر کہہ رہے ہیں بابا ہم اللہ سے کہیے ہمیں معاف کر دے، اور حضرت یعقوب بھی یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ سے خود مانگو، کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ تو یہی ہے نا، دو آنکھوں سے دیکھیں گے، دو ہاتھوں سے اٹھائیں گے، دو ناک کے سوراخوں سے سونگھیں گے، دو لبوں سے بولیں گے، دو پیروں سے چلیں گے، دو کانوں سے سنیں گے، مگر قرآن اور اہل بیت کو نہیں مانیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ گرامی جلدی جلدی کچھ آیات اور سن لیجئے کہ جو وسیلے پہ دلیل ہیں، اور آپ اس ویڈیو کو، اس مجلس کو اب شاید لائیو جاری ہوگی یا بعد میں ریکارڈ مل جائے گا، تو اپنے دوستوں کو سنوائیے۔ جی چومنا، تبرک لینا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، شرک 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 شرک۔ مجھے لگتا ہے کہ شرک ہی پڑھا ہے، توحید نہیں پڑھی۔ توجہ چاہوں گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، تم اسے مشرک کہتے ہو، قرآن اسے متقی کہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یعنی عجیب دین پیش کر رہے ہیں، بدتمیزوں کا، بے ادبوں کا دین اسلام ہوگا؟ اسلام بدتمیزی سکھاتا ہے، بے ادبی سکھاتا ہے، کسی کا احترام نہ کرو کہیں شرک نہ ہو جائے۔ یہ احترام کو شرک کیسے کہہ رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے، جو توحید کے عقیدے کو جاننے والے لوگ ہیں وہ ذرا سنبھل کے سنیں۔ اللہ نے والدین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔
آیت ختم نہیں ہوئی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں اف نہ کہنا، اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، میٹھے لہجے میں، دھیمے لہجے میں، پیارے لہجے میں، اچھے الفاظ کا استعمال رکھنا. واغفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے. آپ ذرا گردن جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائیے، شانے جھکائیے. گردن جھکے گی تو شرک ہو جائے گا. تھکے بیٹھے ہیں آپ. شانے اگر سر جھکا دیا علم کے سامنے، تابوت کے سامنے، ذریعہ حسین کے سامنے، نبی کے مزار کے سامنے سر جھکاؤ گے تو آواز آئے گی کہ شرک ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے والدین کے سامنے شانے جھکاؤ. کوئی سر جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائے، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کارٹون بن جائے گا. وہ ذرا کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے شانے جھکاؤ. شانے جھکیں گے خود بخود سر جھکے گا. تو جیسے ہی سر جھکے نا تو فوراً اطراف میں دیکھ کر ذرا دیکھ لیجئے گا اطراف میں کہ کہیں سے کونے کھدرے سے شرک کی آواز نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ سر جھک رہا ہے، سر جھک رہا ہے. یا سر جھکتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شرک ہو رہا ہے. قرآن کا حکم ہے سر جھکاؤ. بھائی سر اللہ کے آگے بھی جھک رہا ہے، تھک کر نہیں سنیں گے اس جملے کو. سر والدین کے آگے بھی جھک رہا ہے. کیسے طے کرو گے کہ کون سی تعظیم ہے کون سی عبادت ہے؟ عمل دونوں کا ایک جیسا ہو رہا ہے. کیسے طے کرو گے کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یا والدین کی عبادت ہو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں. سر والدین کے آگے بھی جھکاؤ، سر اللہ کے آگے بھی جھکاؤ. فرق نیت کا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وقت تنگ ہو رہا ہے. اللہ 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 کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کے نام کے ساتھ. اللہ 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 کہتا ہوا سننا چاہتا ہے مگر علی کی محبت کے ساتھ، اور ان کی ولا اور ان کی محبت اور ان کے ذکر کے ساتھ. لہذا وسیلہ بات رہ گئی. وسیلہ قرآن اور احادیث اور عقلی مسئلہ ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ وسیلے کو مانا جائے، اور وسیلہ کہتے بھی اسے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، اسے وسیلہ کہا جائے گا. یہاں سے جڑا ہوا ہو تو بشریت کہا جائے، وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہا جائے. لہٰذا یہ بشر ہیں مگر خاکی بشر نہیں، نوری بشر ہیں، اور وہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ وہاں کا پیغام یہاں پہنچائیں، اور یہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچائیں. یہ ہماری حاجتوں کو پہنچانے کے لیے وسیلہ، اس کے احکامات کو نازل کرنے کے لیے وسیلہ، اور واسطہ فیض الہیہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے. میں اور آپ سانس بھی لے رہے ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے. میں اور آپ اگر روٹی پانی غذا لے رہے ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے. ہم بالطفیل لے رہے ہیں. دیکھا ہوگا مولانا یاور نے دعوت کی کہ مولانا کھانا کھا لیجئے گا، ہمارے ساتھ 25 لوگ چلے گئے. تو کہنے لگے کہ یہ اصلی تو مولانا ہے، باقی تو فیلی ہیں. اس کائنات میں اصلی 14 ہیں، باقی ہم سب تو فیلی ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
توجہ کر لیا آپ نے؟ عزیزان گرامی، انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سارے فساد ختم ہو جائیں گے اگر میں اپنی حد پہچان لوں۔ ہر شخص کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری حد کیا ہے، اور حد شناسی یہ خود ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ جتنے بھی معاشرے میں فساد ہیں وہ اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے، حتیٰ اہل بیت کو نہ ماننا بھی اخلاقی کمزوری ہے۔ اخلاقیات کو بہتر کیجئے، خود بخود اہل بیت کے دروازے پہ مجمع آ جائے گا۔ یہ کیسا اخلاق ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اسے چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ جہاں علم نہ ہو؟ اخلاق کا تقاضا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے مانا جائے، اخلاق اسلامی کا تقاضا ہے۔ اور جہاں بھی ظلم و زیادتی آپ دیکھیں تو وہاں مسئلہ اخلاقی ہے۔ کربلا اخلاقیات کا بزاویہ کمال ہے اور بزاویہ انتہائی انحطاط اور زوال ہے۔ جب لشکر حسینی کی طرف دیکھیں تو اخلاقیات کا کمال، اور جب یہ لشکر یزیدی کی طرف دیکھیں تو اخلاقیات کا زوال اور انحطاط۔ یہ اخلاقی کمزوری نہیں تھی کہ ایک بچہ بھوکا مر رہا ہے اور اس کے بابا سوال کر رہے ہیں کہ مجھے پانی نہ پلاؤ، اس بچے کو پلا دو، میں اسے لٹا دیتا ہوں، تم خود آ کے پلا دو۔ اے میرے لال، زمین کربلا پہ حسین نے لٹا دیا، اور اے علی اصغر تم بتا دو تم کتنے پیاسے ہو، اسے بھی بند کریں، تم بتا دو۔ تو جب جناب علی اصغر نے سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی نا، تو اس وقت فوج اشقیہ میں گریہ ازاری، اور پھر وہ کیسا منظر تھا۔ دار بھائی پنکھے بند نہیں کروائیں، پنکھے بند نہیں کرو بھائی، لائٹیں بند کرو، پنکھے بند نہیں کرو، مجھے مصائب پڑھنے اور مجھے جلدی نہیں ہے، آج مجھے مصائب پڑھنے ہیں۔ میرے مولا سجاد روتے رہے یہ کہہ کر کہ میرے بابا پانی مانگ رہے تھے۔ بھائی علی اصغر کے لیے میرے بابا نے پانی مانگا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جو رونے آئے ہیں آمادہ ہوں، آج شہادت کی مجلس ہے، اور اس امام کی شہادت کی مجلس ہے جو پہلا عزادار ہے، پہلا زائر جسد حسین، سب سے پہلے جس نے امام حسین کا پامال لاشا دیکھا ہے نا، وہ امام زین العابدین ہے۔ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب آئے ہیں نا اپنے بابا کے لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد نے جب بابا کا بدن اس حالت میں دیکھا، دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا رنگ بدل رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، اور بی بی کو احساس ہوا میرا بچہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا، اور جیسے ہی امام سجاد نے پھوپھی کو گرتے دیکھا، اجرکم اللہ، آگے بڑھے، بازو تھام کے کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئی ہے اور بابا کا لاشا دیکھ کر پھر مجھ سے سوال کیجئے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جب پہنچی ہے نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو جناب زینب سے لاشا پہچانا نہیں گیا، میرے مولا کا لاشا پہچانا نہیں گیا، میرے بھائی کا بدن ہے، برابر کی بہن ہے۔ لاشے کے گر چکر کاٹتے ہوئے کہنے لگی انت اخی زینب، تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کی طرف رک کر کے نانا کو سلام کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
عزادارو کچھ دیر پیچھے جائیے، کچھ لمحے کے لیے تاریخ کے صفحے کو دوبارہ پلٹیے۔ یزیدی سپاہی، لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی تھی کہ جو جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی تھی، مگر خیمے کی چوب، جلتے ہوئے خیمے کی جلتی ہوئی چوب اسے روک دیتی تھی، پھر وہ جگہ بدل کے آتی تھی اندر جانے کے لیے۔ تو میں قریب گیا اور میں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، ہمارا ایک بیمار اندر رہ گیا، وہ اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اجرکم اللہ۔ اور وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنا بھتیجا اٹھا کر لائی۔ اللہ رے ذمہ داریاں جناب زینب کی، کیسی کیسی ذمہ داریاں امام حسین سونپ کر گئے۔ میرے مولا سجاد، میں نے کل مجلس میں یا اس سے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ کا انداز بھی اپنا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ مولا علی کا مزاج یہ تھا کہ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی۔ بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں، جو اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے اور اس سے کھانا نہ کھایا جائے، کیسے اس نے اپنی زوجہ پر اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا ہوگا، کیسے جلتا ہوا دروازہ۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، ساری زندگی کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ جس کی خلقت اللہ نے ایسی رکھی ہو کہ یہ مانگتی نہیں ہے، اس کے مزاج میں مانگنا نہیں ہے، اسی سے کہا گیا کہ بھرے دربار میں فتق مانگو۔ یہ اللہ امتحان لے رہا ہے جناب زہرا کا، اجرکم اللہ۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اللہ نے امام حسین کا امتحان لیا۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا مولا حسین۔ سنیں گے بتاؤ، جناب زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی، جناب زینب کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہیں جاتی۔ میں رونے والوں کے ساتھ بی بی کو سلام کروں، بی بی جو کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، جو کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، اس نے شام غریبہ میں مغرب کی نماز کیسے پڑھی ہو؟ سر پر چادر نہیں ہے اور کہا ہوگا اللہ اکبر، یا اللہ۔ امام سجاد کا امتحان یہ ہے کہ امام سجاد کو اللہ نے نازنین بنایا تھا۔ آپ کا بدن نازک بہت تھا، نازنین بدن تھا امام سجاد کا، آپ کا بدن بہت نازک تھا، بلا تشبیہ امام کے ہاتھ روئی کے گالوں کی طرح نرم۔ جس کا بدن اتنا نازک ہو، اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو امام کو بخار ہو جاتا، تب کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ یہ صرف کربلا میں نہیں، اکثر ایسا ہوتا تھا، اس لیے کہ امام کے بدن کو تمام ائمہ میں سب سے زیادہ نازک اللہ نے امام سجاد کے بدن کو بنایا۔ جس کا بدن اتنا نازک ہو، اسے کوفے کے بازاروں سے، شام کی راہوں سے پیدل چلنا ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، مگر ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملہ سنا کہ جب قافلہ ٹھہرتا تھا نا اور رسیاں کھولی جاتی تھی اور یزیدی سپاہی سستانے کو لیٹتے بیٹھتے تھے اور حرم کو ایک جگہ بٹھایا جاتا تھا بیویوں کو، اور جب بیڑیاں کھول دی جاتی تھیں، رسیاں کھول دی جاتی تھیں، سنیں گے تو جناب سکینہ دوڑتی بھی آتی تھی، اپنے بھائی کے پیروں سے کانٹے نکالتی۔ بھیا سجاد، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئیں، جنہیں رونا نہیں آ رہا آنسو مانگے اللہ سے۔
حسین کے نام پہ دے دے. اجرکم اللہ. کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں, صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں, شام کے دروازے پر پہنچے ہیں. میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ تو 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. عجب نہیں فرما رہے ہو, بازار شام, دربار شام, زندان شام. مولا کیا گزرا آپ پر شام میں؟ فرمایا جب ہمیں بازار سے گزارا جا رہا تھا, شہر شام سے گزارا جا رہا تھا, 7 مصیبتیں مولا سجاد نے اپنی زبان سے کہی ہیں کہ یہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی. وہ مصیبتیں سوچتا ہوں. ان میں سے ایک فرمانے لگے ہمیں بازار شام سے, شہر شام سے گزارا جا رہا تھا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توق تھا, اور شام کے گھروں کی چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے. امام فرماتے ہیں ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا, میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے, مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب پہنچے ہیں دربار شام میں, بس ایک مثال دے رہا ہوں, جب پہنچے ہیں دربار شام میں تو بیویوں کو رسن بستہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہمارا رونا تو اسی پر ہے نا. اس وقت مجلس میں خواتین آئی ہوئی ہیں, بچیاں آئی ہوئی ہیں, ہماری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں, ماؤں کا درجہ رکھنے والی آئی ہوئی ہیں. میں غیرت مند قوم سے ایک سوال کر رہا ہوں, اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر کی عورت کی طرف کوئی دیکھے, شاید میری زندگی کا وہ آخری دن ہو, ہم سے برداشت نہیں ہوگا. سنیں گے دربار شام میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا, اے یزید اسے مجھے کنیزی میں دے دے. میری بیوی بھائی سے نپٹ گئی. بھیا یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا. مجلس اپنے مال پر ہے, امام زمانہ کی نگاہ خاص. روتے ہوئے دعا کریں مولا ایک نگاہ ہماری طرف. مولا یہ جعفر طیار میں مجلس ہو رہی ہے, آ جائیے پرسہ لینے کے لیے. مولا کیسے بے چین ہو کر ماتم کر رہے ہیں, مولا کیسے رو رہے ہیں. اجرکم اللہ. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں میرے ذہن سے نہیں نکلتا. ایک اور دربار شام کا حال سن لیجئے. میرے مولا فرماتے ہیں میرے ذہن سے نہیں نکلتا کہ ہم کھڑے ہوئے تھے اور 500 کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا. یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا, اور جیسے ہی اس تخت سے رومال ہٹایا گیا تو ہم نے دیکھا ہمارے بابا حسین کا سر, اور یزید کے برابر میں ایک چوبے خضراں ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی. اس نے چھڑی اٹھائی, قیامت ہے قیامت. اس نے چھڑی اٹھائی اور بابا کے لبوں پہ رکھی.
زندان شام، زندان شام۔ امام سجاد سے پوچھا، میری بی بی سکینہ رات کی تاریکی میں سوتے ہوئے اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں جانے لگی، کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی زینب سنبھالتی ہیں، کبھی ماں رباب سنبھالتی ہیں، کبھی امام سجاد بڑھ کر گود میں لیتے ہیں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے میں تجھے لینے آیا ہوں، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بچی کی رونے کی آواز، ہائے بابا، بابا کہاں چلے گئے؟ بابا مجھے لے جاؤ۔ بچی کی رونے کی آواز دربار شام میں پہنچی، یزید کے حرام میں خلل ہوا، غلاموں کنیزوں کو بلا کر کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس نے خواب دیکھا ہے بابا حسین نظر آئے۔ کہا جاؤ اس کے لیے اس کے بابا کا سر لے جاؤ تاکہ یہ خاموش ہو جائے، تھکیں گے نہیں عزادارو، تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ اب تشت لا کے رکھا گیا، رومال ہٹایا گیا تو سر حسین، جناب سکینہ نے بابا کا سر دیکھا تو پھوپھی زینب کی طرف دیکھ کر کہنے لگی پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا سکینہ یہ بابا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ گرتی ہوئی اٹھتی ہوئی، اٹھی گری، اٹھ کر گری، گرتی اٹھتی ہوئی بابا کے سر کے قریب گئی، اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھوں سر اٹھایا، غور سے دیکھ کر کہا بابا یہ آپ کے رخساروں پر کس کا خون ہے؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا آپ کی ریچھ میں یہ خاک کیسی؟ پھر کہا بابا میرے گوشوارے اتار لیے۔ بچی نے یہ کہتے کہتے بابا کے لبوں پہ لب رکھ دیے، کچھ دیر تو چومتی رہی، بوسہ دیتی رہی، اس کے بعد منہ پر منہ رکھ کر سو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، اللہ آپ کو حوصلہ دے، اللہ آپ کو ہمت دے۔ امام سجاد آگے بڑھے، بچی کے نفس پہ ہاتھ رکھا، آواز دی پھوپھی زینب اماں رباب کو سنبھالو، انا للہ۔ کسی نے پوچھا امام سجاد سے مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ پہ بڑھاپا کیسا ہے؟ آپ کی کمر کیوں خمیدہ ہے؟ آپ کے بال کیوں سفید ہیں؟ سنیں گے؟ فرمانے لگے سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، غسالہ غسل دینے آئی، روتی ہوئی باہر آئی، امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ یہ بچی کیسے مر گئی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہنے لگی میں نے کرتا ہٹایا تو بدن نیلا ہے۔ فرمایا یہ شمر کے تازیانوں کے نشان۔ مدینے آ گئے امام سجاد، 36 سال تک روئے، پانی آیا تو گریہ کیا، کھانا آیا تو آنسو بہائے، بازار سے گزر رہے قصاب جانور ذبح کر رہا ہے، آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا، اسے پانی پلایا، کہنے لگا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ بس یہ جملہ سنا، کربلا کا رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ کا بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے۔
اجرکم علی اللہ. حشام نے زہر دے دیا. یہ جو آج آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہیں نا، یہ امام سجاد کے رونے کی آوازیں گوارا نہیں تھیں. یہ رونے کی وجہ سے زہر دے دیا کہ کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے. آج شہادت کی مجلس ہے، اپنے رونے کو کم نہ کیجیے گا. امام کو زہر دے دیا. تیسرے دن امام کی شہادت قریب ہوئی. امام باقر کو قریب بلا کر امامت کے امور سونپے. ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا، محمد باقر تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ کہا بابا 3 سال کا تھا. بیٹا تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. خیال رہے ایک زخمی امام کا تابوت. خیال رہے اس امام کا تابوت ہے جسے بیڑیاں ڈالی گئی. محمد باقر کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر چچا کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم چچا کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے. ایک ایک کا بیان مقتل امام باقر نے بیان کیا. جب سب بیان کر لیا نا تو ایک جملہ تھا جس پر امام سجاد نے رونا، اپنا گریہ بکان عالیہ، اتنا روئے کہ آواز آئی انا للہ. وہ کیا جملہ تھا؟ بس آخری جملہ سنیے. وہ کیا جملہ تھا جس پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی؟ امام باقر نے فرمایا، بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر رہی. آواز آئی انا للہ. ماتم حسین ہو کے چلا کاروان آل نبی، نظر سکینہ کی سجادے ناتباں پہ پڑی کہ تازیان بھی جس کو لگا رہے تھے شقی، تڑپ کے اس طرح شمرے لئی سے کہنے لگی، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، سوچ بغیر خدا یہ ہے آل ابا، یوں نہ درے لگا بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں. پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے کم، اب نہ کریے ستم بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں. اور جناب سکینہ کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، یہ اذیت نہ دے بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں. جسم ہے خون میں تر، اب تو کچھ رحم کر، یہ ہے راہ سفر بھائی بیمار ہے، کھول دے بے. اب ہے جہاں پر بنی
اس کے بدلے میری جان لے لے شقی بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے تامل